وسلم نے جب سے اعلان نبوت فرمایا، مشرکین مکہ کفار مخالف ہوئے، طرح طرح کی سختیاں، ظلم، بربریت اور زیادتیاں کرتے رہے۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ہر کام سختی تھی، ظلم تھا، زیادتی تھی، صبر سے، تحمل سے اللہ کی رضا کے لیے برداشت کرتے رہے، حتیٰ کہ طائف کی بستی میں پتھر کھانے پڑے۔ دعائے رحمت سے نوازا ہے، بد دعا پھر بھی نہیں دی۔ مختلف مقامات پر یہ معاملات ہوتے رہے، حتیٰ کہ 3 سال تک شعبہ ابی طالب میں قید رکھا گیا، سوشل بائیکاٹ کیا گیا، کھانا بند، پینا بند، آنا جانا سب کچھ بند۔ اس کے باوجود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار توڑ نہ سکے، اپنا نہ کر سکے اور ان سے کوئی بات منوا نہ سکے، حتیٰ کہ جان لینے کے در پہ ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو ہجرت کا حکم دے کر مدینے کا مسافر بنا دیا۔ آپ جب مدینہ پاک تشریف لائے تو آپ نے سب سے پہلے مسجد قباء کی تعمیر فرمائی اور اس کے بعد ریاست مدینہ کی بنیاد رکھ دی۔ جب سرکار دو علیہ وسلم نے یہاں مدینہ میں ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی تو کفار مکہ کو بڑی تکلیف ہوئی۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود مدینہ کے ساتھ معاہدہ کر لیا تھا، اتفاق ہو گیا، تم نے اپنے معاملات کرنے، ہم نے اپنے معاملات کرنے ہیں۔ یہود مدینہ جو تھے وہ معاہدے میں باندھ دیے گئے، کفار مخالف تھے، جان لیوا تھے۔ جب ان کو پتہ چلا اب تو مسلمانوں کی سٹیٹ ہی قائم ہو گئی، ان کا ایک نظم ہو گیا، ان کی اپنی تھارٹی اور پاور ہو گئی، ان کو بڑی تکلیف ہوئی۔ ابو جہل نے ایک خط لکھا عبداللہ بن ابی کو، اس نے کہا جو مکہ سے چل کے مدینہ لوگ آئے ہیں ہمارے قریشی، آپ ان کو یہاں سے شہر بدر کریں یا ان کے ساتھ لڑائی کریں۔ اگر تم نے ان کے ساتھ یہ کام نہ کیے تو ہم حملہ کر دیں گے اور آپ کی بیٹیوں کو، خاتونوں کو ہم اپنی لونڈیاں بنا لائیں گے، ورنہ ہمارا ساتھ دیں۔ جب یہ دھمکی یہود مدینہ کو پہنچی، ادھر سے کفار مکہ بھی مختلف جتھے بنا کر مختلف شکلوں میں مسلمانوں کو وقتاً فوقتاً تکلیف دیتے رہے۔ مختلف چراگاہوں، مختلف مواقع پر کسی کو ہراساں کر لیا، کسی کو مار لیا، کسی کو قتل کر دیا، حتیٰ کہ عمر حضرمی نامی ایک مسلمان کو کفار مکہ نے قتل کر دیا۔ بڑا ایشو چلا، بات طویل ہو گئی، ابھی یہ معاملات ابھی ختم نہیں ہوئے تھے۔ اسی دوران ابو سفیان ایک شام سے بڑا لمبا چوڑا تجارت کا قافلہ لے کر واپس آ رہے تھے، اور یہ قافلہ ایسا تھا کہ ابو سفیان پہ اہل مکہ بڑا اعتماد کرتے تھے، یہ بہت بڑا نامور آدمی تھا۔ تو تقریباً مکے کے اکثر قریشی، ہر قبیلے کے لوگوں نے ان کو مال دیا اور بیچنے کے لیے تاجر بنا کے شام بھیجا، اور یہ شام سے اپنا مال بیچ کر تجارت کر کے واپس جا رہے تھے۔ ان کے پاس بہت بڑا مال تھا۔ جب مدینے کے پاس سے چونکہ راستہ مکے کو جاتا تھا، وہاں سے گزر ہوا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع تلاش کرتے ہوئے آپ نے فرمایا یہ ہر وقت ہمیں تنگ کرتے ہیں، ہمارے لوگوں پہ حملے کرتے ہیں، مختلف جتھوں کی صورت میں زیادتیاں کرتے ہیں، آج ان کا قافلہ جا رہا ہے، ہم بھی اس کو روک لیتے ہیں۔ جب اس قافلے کو روکا گیا، ابو سفیان کو پتہ چلا کہ مجھے روکا جا رہا ہے اور میرے ساتھ وہ معاملے کیے جائیں گے
کہ جو کفار مکہ کی زیادتیوں کا بدلہ ہو سکتا ہے۔ ابو سفیان نے زمزم غفاری نامی ایک شخص کو سونا دیا وافر مقدار میں، اور اس سے کہا کہ تو جا قریش مکہ کو جا کے اطلاع کر دے کہ اہل مدینہ کے مسلمان جو ہیں وہ مجھے لوٹنا چاہتے ہیں، لہذا میری مدد کو پہنچ۔ یہ خبر جب مکہ میں پہنچی، ادھر سے یہ خبر پہنچنے کے آثار شروع ہوئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پھوپھی تھیں حضرت عاتکہ، انہوں نے خواب دیکھا۔ خواب دیکھتی ہیں کہ ایک گھوڑے سوار یا اونٹ سوار انسان ہے، وہ مکے میں داخل ہوتا ہے اور وہ آ کر کہتا ہے کہ اپنے موت کے ٹھکانوں کا خیال رکھو، تم پہ موت آنے والی ہے، 3 دن میں کام ہو جائے گا۔ اور پھر دیکھتی ہیں وہ آدمی وہاں سے آگے چلا، مکے کعبے کی چھت پہ چڑھ گیا، اس نے پھر یہی اعلان کیا، یہاں سے اترا جبل ابو قبیس کی چوٹی پہ چڑھ گیا، بلند آواز سے اس نے بلایا کہ اے مکہ والو، اپنی موت کے اڈوں کا خیال کرو۔ پھر دیکھتی ہیں یہ خواب ہو رہا ہے، حضرت عاتکہ دیکھتی ہیں جبل ابو قبیس سے بہت بڑا پتھر گرا، ریزہ ریزہ ہوا، اس کے کنکر اٹھتے ہیں، قریشیوں کے ہر گھر میں ایک ایک 2 کنکر گرتے ہیں۔ آنکھ کھل گئی، حضرت عباس بن عبد المطلب اپنے بھائی کو جا کے بتاتی ہیں کہ بھائی میں نے خواب ایسے دیکھا ہے، لگتا ہے اہل مکہ کے قریشیوں کی موت کا وقت قریب ہو گیا۔ یہ بات حضرت عباس سے آگے بڑھی، پھر ان سے آگے بڑھی، حتیٰ کہ ابو جہل تک پہنچی۔ ابو جہل تک جب پہنچی نا تو وہ گرم ہو گیا، غصے میں آ گیا، کہنے لگا اسی خواب سے بات شروع ہوئی تھی، محمد بن عبداللہ نے نبوت کا دعویٰ کیا، لگتا ہے عاتکہ بھی نبوت کا دعویٰ کرنا چاہتی ہیں۔ غصے ہو گیا، اس نے لوگوں کو بلایا، حرم کعبہ میں جا بیٹھا، اس نے میٹنگ شروع کر دی کہ یہ نئی بات شروع ہو گئی ہے، پہلے مرد نے نبوت کا دعویٰ کیا، اب قریشیوں کی خاتون کرنا شروع کر دیا ہے۔ اتنی دیر میں عباس بن عبد المطلب طواف کعبہ کی نیت سے حرم کعبہ میں اترے۔ طواف صرف مسلمان نہیں کرتے، پہلے زمانے سے شروع تھا، جناب آدم سے شروع تھا، یہ رواج تھا، ہوتا رہتا تھا۔ عباس بن عبد المطلب حرم کعبہ میں اترے طواف کرنے کے لیے، آگے دیکھا تو ابو جہل جتھا بنا کے بیٹھا۔ عباس بن عبد المطلب کو جب دیکھتا ہے ابو جہل تو غصے سے کہتا ہے اے قریشیو، تم باز کیوں نہیں آتے؟ پہلے آپ کے ایک جوان نے نبوت کا دعویٰ کیا، آپ اب بھی سیر نہیں ہوئے، اب کی خاتون بھی دعویٰ کرنے لگی ہے۔ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا یہ خواب ہے، خواب چونکہ وہ پہلے سن چکے تھے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب نے اس بات کو ٹال مٹول کے خاموش ہو گئے۔ ابو جہل کہنے لگا آپ تو خاموش ہو رہے ہیں، یاد رکھ لیں اگر 3 دن کی اس نے ہمیں خبر دی ہے، 3 دن میں کوئی وقوع نہ ہوا تو ہم چمڑے کی ایک پٹی پہ لکھ کر کعبے کی دیوار کے ساتھ چپکا دیں گے کہ عرب میں سب سے جھوٹا قبیلہ جو ہے وہ بنو ہاشم کا۔ یہ بات سن کے عباس بن عبد المطلب گھر جاتے ہیں۔ جب گھر جاتے ہیں تو گھر میں جو خواتین تھیں وہ کہنے لگیں کہ عباس بن عبد المطلب آپ خاموش ہیں، ابو جہل اے دن دھمکیاں دیتا ہے اور عجیب و غریب باتیں کرتا ہے، پہلے مردوں کے پیچھے لگا رہا، محمد بن عبداللہ کو گھر سے بے گھر کیا، ان سے مکہ چھڑایا، اب خواتین کے در پہ ہو گیا، اب یہ ان پہ حملے کرنے لگا، ان کے نام لکھ کے کعبے کی دیوار پہ لگانے لگا، جھوٹ کے الزام لگانے لگا، آپ کو اتنی بھی ہوش نہیں ہے کہ آپ اس کو جا کے سنبھالیں۔ عباس بن عبد المطلب نے جب گھر والوں کی یہ بات سنی تو فوراً واپس لوٹے کہ ابو جہل تو حرم میں بیٹھا ہے، چل کے میں بات کرتا ہوں۔